جی فراز صاحب شروع کر رہے ہیں۔ جی شروع کریے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ، اور میت کے والدین میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے جو اس نے چھوڑا۔ مما ترکا، اور میت کے والدین میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے جو اس نے چھوڑا اگر میت کے اولاد ہو۔ انکان لہو ولد، اگر میت کے اولاد ہو۔ یہ اس سے پہلی آیت کے پہلے حصے میں اس صورت کا بیان تھا کہ لڑکے کے لیے حصہ ہے 2 لڑکیوں کے برابر، یہ ایک اصول بیان کیا تھا، اور مال اس طرح تقسیم ہوگا کہ ہر لڑکی کے مقابلے میں 2 گنا لڑکے کو ملے گا۔ مثال کے طور پر کسی نے 1 لڑکا اور 2 لڑکیاں چھوڑیں تو مال کے 4 حصے کر کے 2/4 لڑکے کو اور 1/4 ہر لڑکی کو دے دیا جائے گا۔ اس آیت کے اس حصے میں جو ابھی آپ کے سامنے بیان کیا، والدین کے حصے کو بیان کیا ہے۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ، اور میت کے والدین میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے جو اس نے چھوڑا اگر میت کی اولاد ہو۔ یعنی اگر کوئی شخص فوت ہو جائے اور اس کے والدین یا دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہو تو میت کی وراثت میں سے ان کا بھی متعین حصہ ہے۔ اگر وفات پا جانے والا شخص صاحب اولاد ہے تو اس کے ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے وراثت میں چھٹا حصہ ہے۔ یعنی میت کے چھوڑے ہوئے مال میں سے 1/3 والدین کو مل جائے گا اور 2/3 باقی ورثاء کو ملے گا۔ قرآن کا یہ حکم اس صورت میں ہے جبکہ میت کی اولاد ہو۔ ان کان لہو ولد، والدین کے لیے اس حصے کا تعین اس وقت میں ہے جبکہ میت کی اولاد ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ، اور میت کے والدین میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے جو اس نے چھوڑا اگر میت کے اولاد ہو۔ یعنی اگر کوئی شخص فوت ہو جائے اور اس کے والدین یا دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہو تو میت کی وراثت میں ان کا بھی متعین حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اگر وفات پا جانے والا شخص صاحب اولاد ہے، یعنی اس کی کوئی اولاد بھی ہے، تو اس کے ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے وراثت میں چھٹا حصہ ہے۔ یعنی میت کے چھوڑے ہوئے مال میں سے 1/3 والدین کو مل جائے گا اور 2/3 باقی ورثاء کو ملے گا۔ اب باقی جو ورثاء ہیں ان کی تفصیل علم الفرائض میں ملے گی، اور اولاد مختلف ہونے کی صورت میں مسئلے کی نوعیت بھی بدلتی رہے گی، مسئلے کی نوعیت میں بھی کمی زیادتی ہوتی رہے گی۔ بہرحال جو قرآن کریم نے جو اصول بتایا ہے وہ ہم کو سامنے رکھنا ہے کہ اگر میت صاحب اولاد ہے تو والدین کا چھٹا حصہ ہے۔ قرآن کریم میں یہ صورت اس وقت ہے جبکہ میت کی اولاد ہو۔ اب آگے چلتے ہیں اگلے حصے میں، وہ صورت ہے جبکہ میت کی اولاد نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، اور اگر اس کے اولاد نہ ہو، پہلی صورت اس وقت میں تھی جبکہ اولاد ہو، اور اگر اس کے اولاد نہ ہو اور اس کے وارث ماں باپ ہی ہوں
تو اس کی ماں کا 1/3 حصہ ہے، فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ تو اس کی ماں کا 1/3 حصہ ہے۔ اگر اولاد نہ ہو اور اس کے وارث ماں باپ ہی ہوں تو اس کی ماں کا 1/3 حصہ ہے۔ دیکھیے آسان الفاظ میں یہ صورت، اس مسئلے کی صورت اس طرح سے بنتی ہے کہ اگر کوئی شخص اس حالت میں انتقال کر جائے کہ اس کی اولاد نہ ہو تو اس کے چھوڑے ہوئے مال میں سے اس کی ماں کو 1/3 اور باپ کو 2/3 ملے گا، یعنی اس کے والد کا حصہ اس کی ماں کے حصے سے دوگنا ہو جائے گا۔ اب کیسے دوگنا ہوگا وہ علم الفرائض میں اس کی تفصیل ملے گی۔ تو یہ اس وقت میں ہے جب کہ اولاد نہ ہو اور اس کے وارث ماں باپ ہی ہوں، تو اس کی ماں کا 1/3 حصہ ہے۔ مسئلے کی صورت اس طرح سے بنتی ہے، اگر کوئی شخص اس حالت میں انتقال کر جائے کہ اس کی اولاد نہ ہو تو اس کے چھوڑے ہوئے مال میں سے اس کی ماں کو 1/3 اور باپ کو 2/3 ملے گا، یعنی اس کے والد کا حصہ اس کی ماں کے حصے سے دوگنا ہو جائے گا اس وقت میں۔ آگے چلتے ہیں، اسی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ۔ آیت کے اس حصے میں اس صورت کا بیان ہے کہ اگر میت کے بہن بھائی ہوں تو اس کی ماں کا 6واں حصہ ہے، یعنی اگر فوت ہونے والا بے اولاد ہے، اس کی اولاد نہیں ہے لیکن اس کے بھائی بہن ہوں تو اس صورت میں مال کا حصہ کم ہو کر 1/3 کے بجائے 6واں حصہ رہ جائے گا اور باقی باپ کو ملے گا، لیکن بہن بھائیوں کو کچھ نہیں ملے گا۔ بعد میں وہ باپ کی طرف سے وراثت کے حقدار ہوں گے، وہ الگ بات ہے۔ مسئلے کی صورت یہ ہے کہ اگر میت کے بہن بھائی ہوں تو اس کی ماں کا 6واں حصہ ہے، یعنی اگر فوت ہو جانے والا بے اولاد ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے لیکن اس کے بھائی بہن ہوں تو اس صورت میں ماں کا حصہ کم ہو کر 1/3 کے بجائے 6واں حصہ رہ جائے گا اور باقی باپ کو ملے گا، لیکن بہن بھائیوں کو کچھ نہیں ملے گا۔ بعد میں وہ باپ کی طرف سے وراثت کے حقدار ہوں گے، وہ الگ بات ہے۔ لیکن ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرما دیا من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین، یعنی یہ سب اس کی وصیت کے بعد کیا جائے گا۔ جو اس نے وصیت کی ہے فوت ہو جانے والے شخص نے، اس کی وصیت کے بعد کیا جائے گا اور اس کے قرضوں کو ادا کرنے کے بعد یہ مال تقسیم کیا جائے گا۔ اصل میں یہ بات پہلے بھی آ چکی ہے کہ وراثت کی تقسیم سے پہلے 2 کام کر لینے ضروری ہوتے ہیں۔ پہلا یہ کہ اگر اس شخص کے ذمے کوئی قرض ہے تو پہلے اس کو ادا کیا جائے، اور دوسرے یہ کہ اس نے کوئی وصیت کی ہے تو اس کو پورا کیا جائے، اس کے بعد وراثت تقسیم ہوگی۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ اس کے 1/3 مال میں وصیت کو پورا کیا جائے گا۔ اگر اس نے پورے مال کی بھی وصیت کر دی ہے تب بھی 1/3 مال میں وصیت کو پورا کیا جائے گا۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسائل اور احکام کی ان صورتوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا فریضۃ من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما۔ آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے تم نہیں جانتے کہ ان میں سے کون تمہارے لیے زیادہ نفع دینے والا ہوگا، کون زیادہ نفع بخش ہوگا۔ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے مقرر کیے ہوئے احکام ہیں۔ مطلب آیت کے اس حصے کا یہ ہے کہ ہم اپنی عقلوں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف سے مقرر کیے ہوئے حصوں کے مطابق وراثت کو تقسیم کریں۔ یعنی کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ میرے والدین میرے ماں باپ بوڑھے ہیں، میری وراثت میں خواہ مخواہ ان کا حصہ رکھ دیا گیا ہے،
یہ تو کھا پی چکے ہیں، زندگی گزار چکے ہیں، وراثت تو اب میری اولاد ہی کو ملنی چاہیے۔ تو اس طرح کی سوچ اور اس طرح کا وچار قرآن کے لحاظ سے بالکل غلط ہے۔ ہمیں بس اللہ کا حکم تسلیم کرنا ہے اور اس کی اطاعت میں سر کو جھکا دینا ہے۔ آیت کریمہ کے اس حصے کا مطلب یہی ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے مقرر کیے ہوئے احکام ہیں۔ ہم اپنی عقلوں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف سے مقرر کیے ہوئے حصوں کے مطابق ہی وراثت کو تقسیم کریں۔ یعنی کوئی شخص، کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ میرے والدین، میرے ماں باپ تو بوڑھے ہو گئے ہیں، میری وراثت میں خواہ مخواہ ان کا حصہ رکھ دیا گیا، یہ تو کھا پی چکے ہیں، بوڑھے ہو چکے ہیں، زندگی گزار چکے ہیں، وراثت تو اب میری اولاد ہی کو ملنی چاہیے۔ اس طرح کی سوچ، اس طرح کا وچار قرآن کریم کے لحاظ سے بالکل غلط ہے۔ ہمیں بس اللہ کا حکم ماننا ہے اور اس کی اطاعت میں سر کو جھکا دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ کان علیما حکیما، یقیناً اللہ تعالی حکمت اور علم والا ہے، علم والا اور حکمت والا ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ علم والا اور حکمت والا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام علم اور حکمت سے خالی نہیں ہیں۔ دیکھیے معرف القرآن نے آیت کریمہ کے اس حصے کے بارے میں نقل کیا ہے کہ قرآن کریم کی اس آیت نے نازل ہو کر ہمیں بتلایا کہ میراث کے جو حصے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں وہ اللہ کی طرف سے طے شدہ حکم ہیں، ان میں کسی کو رائے زنی کرنے یا کمی بیشی کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، اور ہمیں پورے دل کے اطمینان کے ساتھ انہیں قبول کر لینا چاہیے۔ ہمارے خالق اور مالک کا یہ حکم بہترین اور حکمت پر مبنی ہے، بلکہ حکمت بھی ہے اس میں اور مصلحت بھی ہے، حکمت اور مصلحت پر مبنی ہے۔ ہمارے نفع کا کوئی پہلو اس کے علم کے احاطے سے باہر نہیں ہے، اور جو کچھ وہ حکم کرتا ہے کسی حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ ہمیں خود اپنے نفع اور نقصان کی حقیقی پہچان نہیں ہو سکتی، ہمیں خود اپنے نفع اور نقصان کی حقیقی پہچان نہیں ہوتی۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے جس میں ہم نفع سوچتے ہیں اس میں نقصان اٹھانا پڑتا ہے، اور جس میں مطلب نفع نقصان کا حقیقی علم اللہ ہی جانتے ہیں۔ پھر اگر میراث کی تقسیم کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہمارے سپرد کر دیتے، ہمارے اوپر چھوڑ دیا جاتا، تو ہم ضرور اپنی کم فہمی کی وجہ سے صحیح فیصلہ نہ کر پاتے اور میراث کی تقسیم میں ناانصافی ہو جاتی۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فریضہ خود اپنے ذمے لیا ہے تاکہ مال کی تقسیم میں پورے عدل اور انصاف کی رعایت ہو سکے، مال کی تقسیم کے وقت پورے عدل اور انصاف کی رعایت ہو سکے، اور میت کی جو دولت ہے، جو سرمایہ ہے، صحیح مستحقین کے ہاتھوں میں پہنچ جائے۔ تو یہ معرف القرآن نے آیت کریمہ کے تحت نقل کیا ہے۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 12 کی طرف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ۔ پہلے اتنا دیکھتے ہیں، اور تمہارا حصہ تمہاری بیویوں کے چھوڑے ہوئے مال میں سے آدھا ہے۔ وَلَكُمْ نِصْف، اور لفظ ترجمہ تو ایسا ہوگا وَلَكُمْ نِصْف، اور تمہارے لیے آدھا ہے جو چھوڑا تمہاری بیویوں نے اگر نہ ہو اس کی کوئی اولاد۔ اسی کا ہم ماحولی ترجمہ کر رہے ہیں، اور تمہارا حصہ تمہاری بیویوں کے چھوڑے ہوئے مال میں سے آدھا ہے، یہاں تک جو اب تک بیان کیا گیا
میراث کے ان حصوں کا بیان تھا جن کا میت کے ساتھ تعلق ولادت کا رشتہ ہوتا ہے، جن کا میت کے ساتھ جو رشتہ ہوتا ہے وہ ولادت کا رشتہ ہوتا ہے، یہاں تک ان کا بیان تھا۔ اس آیت میں دوسرے بعض وارثوں کا ذکر ہے جس میں میت کا رشتہ نسب کا نہیں ہوتا ہے، خاندان کا نہیں ہوتا ہے، بلکہ ازدواجی زندگی کا رشتہ ہوتا ہے، یعنی میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہے۔ بہرحال آیت کے اس حصے میں شوہر اور بیوی کے حصوں کی تعین کی گئی ہے، اور دیکھیے اس آیت کے حصے میں پہلے شوہر کے حصے کو بیان کیا ہے۔ شاید اس کو پہلے بیان کرنے کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ شوہر کی اہمیت کو ظاہر کرنا مقصود ہو، کیونکہ عورت کی وفات کے بعد شوہر دوسرے گھر کا ہو جاتا ہے کئی مرتبہ۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ اگر عورت کا انتقال اپنے میکے میں ہوتا ہے تو اس کا مال بھی وہی ہو، تو شوہر کا حصہ دینے سے گریز کر دیا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس زیادتی کے دروازے کو بند کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شوہر کے حصے کو مقدم کیا ہو۔ شوہر اور بیوی کے حصوں کی تعین ہے اس آیت کے حصے میں، اور پہلے شوہر کے حصے کو بیان کیا۔ اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ شوہر کی اہمیت کو ظاہر کرنا مقصد ہو، کیونکہ عورت کی وفات کے بعد شوہر دوسرے گھر کا ہو جاتا ہے بسا اوقات۔ دوسری بات، اگر عورت کا انتقال میکے میں ہوتا ہے اور جبکہ اس کا مال بھی وہی ہو تو شوہر کا حصہ دینے سے گریز کر دیا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے اس زیادتی کے دروازے کو بند کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شوہر کے حصے کو مقدم کر کے بیان کیا ہو۔ قرآن اور حدیث میں شوہر کے حصے کو مقدم کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، مفسرین نے اپنی اپنی رائے دی ہیں۔ ہم تفصیل میں نہ جاتے ہوئے آیت کی وضاحت کی طرف آتے ہیں۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، کہ تمہارے لیے اور تمہارا حصہ تمہاری بیویوں کے چھوڑے ہوئے مال میں آدھا ہے۔ اس کی صورت اس طرح سے بنتی ہے کہ فوت ہونے والی عورت کے کوئی اولاد نہیں ہے۔ مثال کے طور پر جو عورت فوت ہوئی ہے اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، تو شوہر کو وصیت اور قرضہ ادا کرنے کے بعد مرحومہ کے کل مال کا آدھا حصہ ملے گا، اور باقی آدھے مال دوسرے ورثہ مثلا مرحومہ کے والدین، بھائی بہن قرآن کے قانون کے مطابق حصہ پائیں گے۔ جو حصے فقہ کے اندر رکھے ہیں، علم الفرائض میں رکھے گئے ہیں، وہ اسی طریقے سے حصہ پائیں گے۔ دیکھیے یہ صرف ایک رکوع ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے مسائل کو بیان کر کے رکھ دیا ہے اور اصولی طور پر بیان کیے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان اصولی مسائل سے بے انتہا جزئی مسائل نکل سکتے ہیں، اور اسی وجہ سے علم الفرائض کی بڑی بڑی ضخیم کتابیں ہیں، اور مستقل اس رکوع کی بنیاد پر مستقل یہ ایک فن بن گیا ہے جو علم الفرائض، بلکہ اس کو بھی سیکھنا پڑتا ہے۔ اور قرآن نے تو اصولی مسائل بیان کیے ہیں، اب ایک بیٹا ہے، ایک بیٹی ہے، دو بیٹے ہیں، الگ الگ مسائل ہوتے ہیں، تو پھر ان کی تفصیل ہمیں علم الفرائض میں ملے گی، اور اولاد کے مختلف ہونے کی صورت میں مسائل میں بھی کمی بیشی ہو سکتی ہے، لیکن جو قرآن کا اصول ہے وہ اپنی جگہ رہے گا۔ تو مسئلے کی وضاحت اس صورت میں ہے جبکہ مرحومہ کی اولاد نہ ہو، یعنی کوئی عورت فوت ہوئی ہے اور اس کی اولاد نہیں ہے، تو پھر شوہر کو اس کا آدھا حصہ ملے گا، مال میں سے آدھا حصہ ملے گا، اور باقی جو مال ہے وہ دوسرے ورثہ میں تقسیم ہوگا۔ اچھا، یہ تو اس صورت میں ہے جبکہ مرحومہ کی اولاد نہ ہو۔ آیت کا اگلا حصہ ہے فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ
فلکم الربع مما ترکنا، اور اگر اس کے اولاد ہے تو تمہارے لیے چوتھائی حصہ ہے اس میں سے جو اس نے چھوڑا ہے، من بعد وصیت یوصین بہا او دین، اس وصیت کی تکمیل کے بعد جو وہ کر جائے اور قرض ادا کرنے کے بعد، یعنی جو اس نے وصیت کی ہے اور جو قرضہ ہے اس کو ادا کرنے کے بعد۔ تو یہ آیت کا ترجمہ ہے۔ مسئلے کی صورت اس طرح سے بنے گی، اگر فوت ہونے والی چھوڑ گئی ہو، اگر فوت ہونے والی نے اولاد چھوڑی ہے، ایک ہو یا دو ہوں یا اس سے زائد ہوں، اس سے کوئی بحث نہیں ہے، لڑکا ہو یا لڑکی اس سے بھی کوئی بحث نہیں ہے۔ اب یہ اولاد جس کو چھوڑ کر فوت ہوئی ہے، اس شوہر سے ہو جو موجود ہے یا اس سے پہلے کسی اور شوہر سے ہو، کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے، دونوں صورتوں میں اس موجودہ شوہر کو مرحومہ کے چھوڑے ہوئے مال کا چوتھائی حصہ ملے گا اس کی وصیت اور قرض ادا کرنے کے بعد، اور باقی 3/4 حصے دوسرے ورثاء کو ملیں گے۔ یہ شوہر کے حصے کی تفصیل ہے۔ اگر فوت ہونے والی مرحومہ نے اولاد چھوڑی ہو، ایک ہو یا دو ہوں یا اس سے زائد ہوں، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اس سے کوئی بحث نہیں ہے۔ اب یہ اولاد جس کو چھوڑ کر وہ فوت ہوئی ہے، اس شوہر سے ہے جو موجود ہے یا اس شوہر سے ہو جو اس سے پہلے تھا، کسی بھی شوہر سے ہو، اس سے کوئی بحث نہیں ہے۔ دونوں صورتوں میں اس موجودہ شوہر کو جو اس وقت موجود ہے، مرحومہ کے چھوڑے ہوئے مال کا چوتھائی حصہ ملے گا اس کی وصیت اور قرض ادا کرنے کے بعد، اور باقی 3/4 حصے دوسرے ورثاء کو ملیں گے۔ یہ شوہر کے حصے کی تفصیل تھی۔ اگلی آیت کے اگلے حصے میں عورت کے حصے کی بات کہی گئی ہے۔ آج کے لیے یہیں تک ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ العالمین۔ جزانا بجزا۔